مامو جان بابا سید محمد مہدی، اردو کے ادیب اور جرنلسٹ۔ انہوں نے اسکول کے زمانے ہی سے ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ بھوپال، کانپور اور لکھنؤ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک اخبار میں کام کرنے کے لیے 1946 میں بمبئی چلے گئے۔ یہاں ان کی ملاقات ان لوگوں سے ہوئی جو اردو ادب میں اپنا ایک مقام پیدا کر چکے تھے، مثلاً سجاد ظہیر، راجندر سنگھ بیدی، کشن چند، خواجہ احمد عباس، سردار جعفری، عصمت چغتائی، مجروح، ساحر، کیفی، اختر الایمان، میرا جی، مخدوم موئی الدین، یہ سب ان کے عزیز دوست تھے۔ تو ہم نے موقع اچھا غنیمت سمجھا، ہماری کانفرنس ہو رہی ہے پروونشل، ہم لکھنؤ گئے اور ہم جا کے ملے، سردار جعفری سے ملے، ان کے گھر گئے۔ اس زمانے میں یہ ایم اے کے اسٹوڈنٹ تھے لکھنؤ یونیورسٹی میں، تو لکھنؤ جا کے ہم ان کے گھر گئے، ان سے ملے اور ان سے کہا کہ بھئی ہماری کانفرنس ہو رہی ہے، اور یہ خود بھی اسٹوڈنٹ لیڈر تھے جب سردار جعفری وہاں لکھنؤ میں۔ تو ہم نے کہا آپ آ جائیے اور اپنے شاعروں کو بھی ساتھ لے کے آئیے، مجاز ہیں، جذبی ہیں، فیض ہیں، یہ لوگوں سب کو لے آئیے گا۔ ہاں اچھی بات ہے، آئیں گے۔ جب کانفرنس شروع ہو گئی اور کوئی نہیں آیا، اس وقت ہماری نظر پڑی اسٹیج سے تو مخدوم موئی الدین بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مخدوم سے ہم نے پوچھا کہ مخدوم تم پڑھو گے اس میں؟ ہاں ہاں ضرور پڑھیں گے۔ غرض کہ وہ ہم نے مخدوم موئی الدین تشریف رکھتے ہیں، وہ آئیں پڑھیں۔ انہوں نے اپنی نظم حویلی پڑھی۔ ایک بوسیدہ حویلی یعنی فرسودہ سماج لے رہی ہے نزا کے عالم میں مردوں سے خراج، ایک مسلسل کرب میں ڈوبے ہوئے سب بام و در، جس طرف دیکھو اندھیرا، جس طرف دیکھو کھنڈر، جن میں رہتے ہیں مہاجن، جن میں بستے ہیں امیر، جن میں کاشی کے برہمن، جن میں کعبے کے فقیر، رہزنوں کا قصر شورا، قاتلوں کی خوابگاہ، کھل کھلاتے ہیں جرائم، جگمگاتے ہیں گناہ، سیم و زر کا دیوتا جس جا کبھی سوتا نہیں، زندگی کا بھول کر جس جا گزر ہوتا نہیں، جس کے خون گرم سے بزم چراغاں زندگی، جس کے فردوسی تنفس سے گلستاں زندگی، بجلیاں جس کی کنیزیں، زلزلے جس کے صفیر، جس کا دل خیبر شکن، جس کی نظر ارجن کا تیر، ہاں وہ نغمہ چھیڑ جس سے مسکرائے زندگی، تو بجائے ساز الفت اور گائے زندگی، آ انہی کھنڈروں پہ آزادی کا پرچم کھول دیں، آ انہی کھنڈروں پہ آزادی کا پرچم کھول دیں۔ ہم حیدرآباد گئے تو ایک اخبار تھا پیام، روزنامہ ڈیلی، اس میں ہم کام کرنے چلے گئے تھے۔ 4-5-6 برس ہم حیدرآباد میں رہے۔ گولکنڈہ فورٹ بہت بڑا قلعہ، لیکن وہ پہلے دارالسلطنت تھا، ان کا کیپٹل تھا اسٹیٹ کا، گولکنڈے کا۔ نیچے سے ہم لوگوں نے چڑھنا شروع کیا تو اللہ اکبر، اوپر پہنچتے پہنچتے بھی ایک دن لگ گیا۔ جو قلی قطب شاہ جب شہزادہ تھا تو اس کو عشق ہو گیا بھاگمتی، ایک رقاصہ تھی، ڈانسر تھی، اور وہ موسی ندی کے دوسری طرف رہتی تھی اور یہ وہاں جایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ بہت سیلاب آیا موسی ندی میں، تو اس نے مگر گھوڑا ڈال دیا۔ باپ کو خبر ہوئی تو کہا بیٹا تو ڈوب جائے گا اس میں، تو اس نے پل بنوا دیا۔ خیر جب یہ بادشاہ ہوا تو اس نے بھاگمتی سے شادی کر لی، تو بھاگیہ نگر کے نام سے یہ شہر پہلی بار آباد ہوا، حیدرآباد جس کا نام ہے۔ پھر اس کو خطاب دیا حیدر محل کا تو حیدرآباد ہو گیا۔
اس وقت جب ہم پہنچے ہیں تو اس وقت مخدوم انڈر گراؤنڈ تھے، اس لیے کہ اسٹرگل چل رہی تھی حیدرآباد کو ہندوستان میں ملانے کے لیے، ہندوستان کی آزادی کے لیے۔ مخدوم اس میں سب سے آگے پیش تھے۔ اس سے پہلے بھی وہ نظام کے خلاف لڑ چکے تھے۔ نظام جب یونیورسٹی کے طالب علم تھے اسی زمانے سے انہوں نے اسٹرگل شروع کر دی تھی، اور ہر طرح کے سلسلے ہوتے تھے ان کے اسٹرگل کے۔ مثلاً یہ کہ نظام کے غزل تھی جو گائی جاتی تھی روزانہ، سب سے پہلے اسکولوں میں وہی ترانہ شروع ہوتا تھا کہ سلاطین سلف سب ہو گئے نظر اجل عثماں مسلمانوں میں باقی ہے طرح کیا نام کا ڈنکا، یا اس قسم کے۔ مخدوم محی الدین نے ایک شعر لکھ دیا اس کے اوپر، اور وہ اتنا کچھ شوخ کہو یا فحش کہو، وہ ایسا ہوا کہ سارے حیدرآباد میں مشہور ہو گیا۔ اب جب وہ غزل پڑھی جاتی نظام کی تو لوگ ہنسنے لگتے ہیں، تو حضور نظام کے پاس اطلاع پہنچی کہ صاحب یہ ہنگامہ ہو رہا ہے، آپ کی غزل اب جب گائی جاتی ہے تو لوگ کھڑے ہونے کے بجائے ہنسنے لگتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مخدوم نے ایک شعر لکھ دیا اور وہ لوگوں کے ذہن میں آ گیا ہے تو ہنسنے لگتے ہیں سب۔ تو حکم ہوا کہ میری غزل نکال دو اس میں سے۔ اس قسم کی چیزیں بھی کیں۔ پھر کسانوں میں کام کرنا شروع کیا تو جیل چلے گئے، بہت دنوں تک ان کو قید تنہائی میں رکھے گئے، بہت اذیتیں دی گئیں، بہت ٹارچر ہوا، لیکن شعر شاعری نہیں چھوٹی۔ تو نظم طاری ہو گئی، اب نظم ہو رہی ہے، لیکن نظم ہونے کے لیے مطلب یہ کہ لکھی جائے وہ، اب کاغذ پینسل کچھ نہیں، تو ایک کوئلہ مل گیا اتفاق سے، تو کوئلہ لے کے دیوار پر پوری نظم دیوار پر لکھ ڈالی انہوں نے۔ قید ہے قید کی میعاد نہیں، جور ہے جور کی فریاد نہیں، داد نہیں، رات ہے رات کی خاموشی ہے، تنہائی ہے، دور محبس کی فصیلوں سے بہت دور کہیں، سینے شہر کی گہرائی سے گھنٹوں کی صدا آتی ہے، چونک جاتا ہے دماغ، جھلملا جاتی ہے انفاس کی لو، جاگ اٹھتی ہے میری شمع شبستان خیال، زندگانی کی ایک ایک بات کی یاد آتی ہے، شاہراہوں میں گلی کوچوں میں انسانوں کی بھیڑ، ان کے مصروف قدم، ان کے ماتھے پر تردد کے نقوش، ان کی آنکھوں میں غم دوش اور اندیشہ فردا کا خیال، سینکڑوں لاکھوں قدم، سینکڑوں لاکھوں عوام، سینکڑوں لاکھوں دھڑکتے ہوئے انسانوں کے دل، جور شاہی سے غمی، جبر سیاست سے نڈھال، جانے کس موڑ پر یہ دھن سے دھماکہ ہو جائے۔ کچھ کچی عمر کے انقلابی ہوتے ہیں، کچھ پکی عمر کے انقلابی ہوتے ہیں۔ تو جیسے ساحر کی ایک نظم ہے بہت مشہور ہوئی، بہت پاپولر ہوئی تاج محل پر، کہ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق، لیکن مخدوم نے بھی حیدرآباد سے ان کو عشق جو تھا اس کو کس طریقے سے دیکھا، وہ ایک الگ بالکل ایک میچور ذہن کی پیداوار کہ بھائی ہے یہ بھاگمتی، تو ایک سہارا بن گیا مخدوم کے لیے۔ ایک شہر کے امیری غریبی دونوں ہیں، لیکن ایک عشق نے ایک شہر بسا دیا تو وہ باقی ہے، اس میں اب بھی غریبی ہے، امیری ہے، سلطنت بھی ہے، سلطان بھی ہے، رعایا بھی ہے، لیکن ایک اپنی جگہ پر حیدرآباد باقی ہے۔ بھاگمتی، پیار سے آگ بھر آتی ہے، کمل کھلتے ہیں، جب کبھی لب پر تیرا نام وفا آتا ہے، دشت کی رات میں بارات یہیں سے نکلی، راک کی رنگ کی برسات یہیں سے نکلی، انقلابات کی ہر بات یہیں سے نکلی، گنگناتی ہوئی ہر رات یہیں سے نکلی، دھن کی گھنگور گھٹائے ہیں نہ ہن کے بادل، سونے چاندی کے گلی کوچے نہ ہیروں کے محل، آج بھی جسم کے انبار ہیں بازاروں میں، خواجہ شہر ہے یوسف کے خریداروں میں۔
شہر باقی ہے، محبت کا نشاں باقی ہے، دلبری باقی ہے، دلداری جاں باقی ہے، سر فہرست نگاران جہاں باقی ہے، تو نہیں ہے تیری چشم نگراں باقی ہے۔ تو یہ عشق کا ایک مجسمہ حیدرآباد شہر۔ اب وہ حیدرآباد کے تو ہر چیز سے مخدوم کو عشق تھا۔ حیدرآباد کے جو کلچر کا میں ذکر کر رہا تھا، حیدرآبادی عمارتوں کا جو ذکر کر رہا تھا میں، اس میں چار مینار تو سب سے زیادہ وہ ہے بھائی، حیدرآباد کی نشانی ہے چار مینار۔ بعد میں مجھے پتہ چلا جب ہم نے تصویر دیکھی کہ سمرقند میں یا بخارا میں، غالباً سمرقند میں چار مینار موجود ہے، ایک عمارت اسی قسم کی جس میں چار میناریں بنی ہوئی ہیں، وہ ہے وہاں پر، اور اسی کی نقل تھی یہ، لیکن وہ نقل جو تھی وہ اصل سے 1000 درجے بہتر۔ جو حیدرآباد کے چار مینار ہے وہ بہت اچھی عمارت، بہت خوبصورت عمارت یہ بنوائی تھی ان لوگوں نے۔ تو وہ ایک سینٹر تھا گویا کہ پرانے حیدرآباد کا، اور وہیں پر بازار بھی تھی، بہت بڑے بھارے بازار، اب بھی موجود ہوگی غالباً، اب تو میں گیا نہیں۔ تو چار مینار دیکھنے کا شوق ہر شخص کو ہوتا ہے۔ حیدرآباد جائیں اور چار مینار نہ دیکھیں اور وہاں نہ جائیں چڑھیں۔ تو عصمت چغتائی بھی گئیں، حیدرآباد آئی ہوئی تھی، مخدوم وغیرہ سے ملاقات رہی، تو انہوں نے کہا بھائی ہم چار مینار بھی تو دکھلا دو ہم کو۔ کھانے میں تو مخدوم کا وہ تھا کہ اب مثلا کھانے میں ایک چیز ہوتی ہے ان کے یہاں جو میں نے کبھی نہیں کھائی تھی، پہلی بار کھائی، چوگر۔ اب وہ مخدوم اس کے مزے بتاتے تھے چوگر کے۔ چوگر کیا ہوتا ہے؟ املی کی کوپل، املی کو کوپل لیا اور اس کو کاٹ کے، اگر قیمے میں ملا، جس کو قیمے کے بجائے خیمہ ہو جاتا ہے نا، حیدرآباد والے قاف نہیں کہہ پاتے، خے ہو جاتا ہے، تو خیمے میں یہ چوگر خیمہ جو ہوتا ہے وہ سب لاجواب چیز ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کھٹاس جو آتی ہے وہ قیمے کو اصل میں مزہ بخشتی ہے۔ آپ لوگ کیا جانے، آپ لوگ سادہ کھانا کھانے والے، بے نمک مرچے کا کھانا کھانے والے، کھانے کو ہم لوگوں نے شمالی ہندوستان کے کھانے کو اس طرح بہتر بنا دیا کہ اب ہر شخص کھا سکتا ہے اس کو اور مزہ لے سکتا ہے۔ پلاؤ آپ کا سیٹھا، ہم نے بریانی پکائی، ہماری بریانی کھا کے دیکھیے، آپ کا پلاؤ کہیں نہیں ہے۔ ہم نے قورمہ پکایا، آپ کے قورمے سے 1000 درجے بہتر۔ ہمارے کباب لاجواب، اس لیے کہ ہم سب جنوبی ہندوستان کی چیزیں اس میں شامل کرتے ہیں۔ آپ نے کری پتے کا نام سنا ہے؟ کبھی نہیں سنا ہوگا۔ ارے جناب، کری پتہ ہمارے یہاں کی چیز ہے جو کہ ہم نے ڈال دیا سالن میں، ہاں کیا خوشبو آتی ہے اس کے بعد۔ تو یہ کھانے ہمارے جو ہیں یہ اصل میں شمالی اور جنوبی ہندوستان کا جو ملا دیا ہم لوگوں نے اس سے پیدا ہوئے ہیں۔ چنانچہ ان کی زبان پر بھی یہی اثرات ہیں، ان کے کھانے میں بھی یہی اثرات ہیں، ان کے جو لباس تھا ان کا پہلے عام طور پر جو شرفا پہنتے تھے، ہماری شیروانی یعنی لکھنؤ کی شیروانی دلی کی شیروانی سے بالکل الگ طرح ہوا کرتی تھی۔ ذرا اونچا سا کالر جو پورا بند، ٹوپی بھی ان کی اسی طرح کی تھی، تو وہ ایک خاص انداز حیدرآبادیوں کا انداز ہو گیا تھا جو ہم لوگوں سے بالکل الگ ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی وہی تھا۔ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ شیروانی نہیں ہے، شیروانی تھی لیکن ہمارے سے مختلف۔ ان کی زبان اردو تھی لیکن ہم سے مختلف، ان کے کھانے تھے لیکن ہم سے مختلف۔ مخدوم کا شعر تھا کہ کوہ غم اور گرا اور گرا اور گرا، غم زدو تیشے کو چمکاؤ کہ کچھ رات کٹے۔ چھا گیا فراق کے اوپر بھی، فیض کے اوپر بھی، فیض نے بھی غزل کہی، فراق نے بھی غزل کہی۔ تو مخدوم نے اس طریقے سے پاتھ بریکنگ قسم کے ایک ایفرٹ کی تھی، غزل میں بھی بالکل نیا پن لے آئے تھے۔ عشق کے شعلے کو بھڑکاؤ کہ کچھ رات کٹے، چارہ سازوں کو بھی بلواؤ کہ کچھ
रात कटे चारा साजों कभी बुलवाओ के कुछ रात कटे कोई जलता ही नहीं कोई पिघलता ही नहीं कोई जलता ही नहीं कोई पिघलता ही नहीं मोम बन जाओ पिघल जाओ के कुछ रात कटे मोम बन जाओ पिघल जाओ के कुछ रात कटे। नज़में तो थी ही उनकी, खैर बहुत अच्छी, हर तरह की नज़में कहीं। अब लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि साहब तो डायरेक्ट इनकलाबी किस्म की बातें कहने में शेर नहीं रहता, लेकिन वो भी कहीं उसने गीत भी लिखे। जंग आज़ादी, ये जंग है जंग आज़ादी, आज़ादी के परचम के तले हम हिंद के रहने वालों की, महकूमों की, मजबूरों की, आज़ादी के मतवालों की, दहकानों की, मज़दूरों की, ये जंग है जंग आज़ादी, आज़ादी के परचम के तले सारा संसार हमारा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, हम अफरंगी हम अमरीकी हम चीनी जाबाजान वतन, हम सुर्ख सिपाही जुल्म शिकन आहन पैकर फौलाद बदन, ये जंग है जंग आज़ादी, आज़ादी के परचम के तले हम हिंद के रहने वालों की, महकूमों की, मजबूरों की, आज़ादी के मतवालों की, दहकानों की, मज़दूरों की। वो जंग ही क्या, वो अमन ही क्या, दुश्मन जिसमें ताराज न हो, वो दुनिया दुनिया क्या होगी जिस दुनिया में स्वराज न हो, वो आज़ादी आज़ादी क्या, मज़दूर का जिसमें राज न हो, ये जंग है जंग आज़ादी। इस किस्म के गीत भी लिखे जो कि इतने पॉपुलर हुए कि सारे हिंदुस्तान में गाए जा रहे थे। और फिर फूलों की बात भी करता था। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। एक नज़म हो गई, ज़रूरी था कि धुन बनाते थे हमेशा, बहुत सुरीले आदमी थे, धुन बनाते थे तो वो एक धुन तैयार कर ली, अब किसको सुनाए, दोस्तों को सुनाए। गए कॉफ़ी हाउस में बैठे, कोई नहीं आया, और कहीं गए, वहाँ देखा तो वहाँ भी कोई दोस्त नहीं। आखिर में एक बार में पहुँचे तो इनका एक दोस्त था, जॉन बैरा था वहाँ। जॉन इधर आओ, ज़रा बैठो मेरे पास। उसे सूरत देखी, उसने कहा अच्छा, बैठ गया, पूरी नज़म सुना दी। उससे पूछा कहो कैसी है नज़म, कहले कैसे पी के आ रहे हो क्या आज। उसी ज़माने में उनकी एक नज़म हम लोगों के पास आई कि ये मखदूम साहब ने जेल से लिखी है। हमने कहा भाई जेल से लिखी है, अब क्या मालूम उन्हीं की गज़ल है कि उन्हीं की नज़म है कि किसी और की है, कैसे पता चले। लेकिन लोगों ने पढ़ के देखा कि वो धन से धमाका हो जाए लोगों के बारे में जो कहा, तो मालूम नहीं मखदूम ही हो सकते हैं। फिर मखदूम छूट के आए, तो मखदूम क्या छूटे, पूरा हैदराबाद छूट गया। हज़ारों लाखों का मजमा चला आ रहा है, मखदूम साहब मखदूम साहब मखदूम साहब। फिर इलेक्शन शुरू हुआ, मखदूम को खड़ा कर दिया गया पार्लियामेंट के लिए कि पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ो। मखदूम का एक शेर है, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। लोगों ने इस शेर को ज़रा सा बदल के कि हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो अपने ज़नाने को साथ लेके चलो कर दिया, इसलिए कि औरतों को वोट बहुत ज़रूरी था। तो अब सारे शहर में ये शेर लिखा हुआ था, ज़नाने को साथ लेके चलो, तो लोग अपने अपने औरतों को लेके चले आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं मखदूम मुहिउद्दीन के लिए।
تو پھر مخدوم صاحب کا کیا کہنے تھے صاحب، وہ تو لاکھوں کے مجمع میں کھڑے ہو کے تقریریں کرتے تھے اور نظمیں سناتے تھے اپنی. کہا ہے مجھ سے یہ ٹوٹے ہوئے ستاروں نے، کہا ہے مجھ سے یہ ٹوٹے ہوئے ستاروں نے، فلک کی گود سے چھوٹے ہوئے ستاروں نے، نوائے درد میری کہکشاں میں ڈوب گئی، وہ چاند تاروں کی سیل رواں میں ڈوب گئی، وہ چاند. ایک مخدوم کو جو اپنے دوستوں سے عشق تھا کہ شاید بیٹھتے تھے ساتھ بیٹھتے تھے، وہ تو ہے ہی ہے، درد تو وہ ہے ہی ہے، لیکن یہ کہ اس کو انہوں نے بہت ایک طریقے سے کہنا چاہیے کہ ایک دنیا کا درد، عشق کا درد بنا دیا اس غزل کو جو امان مرحوم کے نام لکھی ہے. اور مخدوم کی یہی خوبی تھی کہ وہ ایک خاص پرٹیکولر چیز کو بنا کے ایک آفاقی، ایک دنیا کے ساری یونیورسل ایک ویلو کے حصے سے دیکھ سکتے تھے. وہ غم کو پی تو گئے، آنسوؤں کو پی نہ سکے، اور زمین کے زہر کو پی کر وہ اور جی نہ سکے. ایک دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ شاعر جو ہوتا ہے خود وہ اپنے علاوہ کسی کو شاعر نہیں مانتا. صحیح بھی ہو سکتا ہے یہ. ایک دفعہ ٹیلی فون آیا، دلی میں تھے ٹریڈ یونین آفس میں، ہم دوسری جگہ کام کرتے تھے. ٹیلی فون آیا کہ وہ غزل دیکھی؟ میں نے کہا نہیں مخدوم نہیں، تمہارے نہیں غزل تو نہیں دیکھی. ارے آج ہی تو چھپی ہے. اچھا میں شام کو آ رہا ہوں، ذرا منیش سے بھی کہہ دینا. میں نے کہا اچھا. شام کو آئے تو چلو، چلے بھائی، چلے گئے ریستوراں تلاش کیا گیا، وہاں بیٹھ گئے جا کے. ہاں مخدوم کون سے غزل ہے ذرا سناؤ. شروع ہو گئے. اسی زمانے میں اسی دن چھپی تھی فیض احمد فیض کی ایک بہت اچھی غزل کہ وہ ان کو اتنی ان کے اوپر مسلط ہو گئی وہ غزل کہ پہلے تو انہوں نے ڈاکٹر زید احمد کی بیٹی سلیمہ کو غزل کی دھن بنا کے سکھائی. سارے دن وہ یہی کرتے رہے. اس کے بعد شام کو وہی غزل شروع ہو گئے. ارے ہم نے کہا تو فیض کی ہے کہ نہیں؟ اور میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تو مسئلہ تمہاری غزل ہے. نہیں نہیں فیض کی غزل ہے. لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. اب وہ پتہ نہیں کوئی ہوگا ان کے زندگی کا کوئی پہلو ان کے سامنے آ گیا، کوئی شام سامنے آ گئی، کوئی یاد میں جگبگا گئی، کیا ہوا؟ وہ غزل اتنی تاری رہی کہ ساری شام وہ بھائی غزل گاتے رہے. لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. وقت ختم ہو گیا، 11 بج گئے. مخدوم چلیں گے؟ نہیں نہیں ابھی نہیں. سردار جی نے کہا چل کے ادھر بیٹھی، جو ریسٹورانٹ کے مینیجر تھا دوسری طرف بیٹھیے. دوسری طرف بیٹھے جا کے کہنے لگے، سردار جی نے کہا کہ مخدوم صاحب ساحر کی کوئی چیز سنا دیجئے. کہنے لگے بہتر ہے. لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو. ارے یہ تو ساحر کی نہیں ہے. کہنے جی میں تو کہہ رہا تھا نا یہی غزل فیض احمد فیض. تو اتنا بڑا دل پایا تھا اس شخص نے کہ وہ اپنی غزل اس دن نہیں سنائی اس نے کوئی بھی، صرف فیض گاتے رہے. فیض جب فیض صاحب سے میں نے مخدوم کے انتقال کے بعد فیض سے ذکر کیا تو تقریباً آنسو آ گئے فیض کے کہ ہاں فیض مخدوم ایسا ہی شاعر تھا. مخدوم کو فیض اور فیض کو مخدوم دونوں شاعر سمجھتے تھے کہ اصل شاعر یہی ہے. رات پھولوں کی بات پھولوں کی، پھولوں پر غزل پوری موجود ہے ان کے پھولوں کی. اسی پہ میں نے ان کے انتقال کے بعد غزل اسی پہ غزل پہ کہی تھی. اس کا ایک شعر تھا کہ اس کے سر پر تھا تاج پھولوں کا تب وہ کرتا تھا بات پھولوں. اس کے سر پر تھا تاج کانٹوں کا
तब वो करता था बात फूलों की। तो कांटों का ताज पहन कर ही फूलों की बात उस पर अच्छी लगती थी। आपकी बात बात फूलों की, आपकी बात बात फूलों